السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اچھا جہاں پر آپ لوگ کو میری آواز کٹ آیا آپ نے مجھے فوراً چیٹ میں بتا دینا. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مخارج کے جو لیکچرز ہیں وہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تجوید کورس کے. تو جنہوں نے مخارج نہیں دیکھے وہ آپ لوگ پیچھے والے لیکچر ضرور ریویو کریں اور اس کی پریکٹس ضرور سینڈ کریں، ٹھیک ہے. اور صفات حروف آج سے ہمارے اسٹارٹ ہو رہا ہے. جیسا کہ ہم نے تجوید کی ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ تجوید کی جو ڈیفینیشن تھی کہ مخارج اور اس کی صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے تجوید کو سیکھنا ہے. تو ہم نے مخارج الحمدللہ پڑھ لیے، سیکھ لیے. تو اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے صفات اس کی کیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے اس کی حرف کی. تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا سب سے پہلے کیا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا تو اس میں کیا غلطیاں آتی ہیں. جو غلطیاں آتی ہیں ان کو لحن کہا جاتا ہے. لحن کہتے ہیں غلطیوں کو. قرآن پاک تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہا جاتا ہے. یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹ میں کہہ رہی ہوتی ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا نوٹ کر لیا کرو. اب آگے جو ہے تھوڑا سا میں بھی آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے لیکن ہے نہیں مشکل. تو اچھا جو غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں قرآن میں وہ دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے لحن جلی اور ایک ہوتی ہے لحن خفی. لحن کہتے ہیں غلطی کو. لحن جلی سب سے پہلے آپ کو غلطیاں بتانی چاہیے نا، پھر آپ آگے مزید اور ایفرٹ کریں گے. لحن جلی ہوتا ہے کہ بڑی غلطیاں اور واضح غلطیاں. اچھا ان بڑی اور لحن خفی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جن کی جو ہے لائک یہ سمجھ لیں گے معافی ہے، چھوٹی غلطیاں. لیکن جو مکروہ ہیں، لیکن جو بڑی غلطیاں وہ کیا ہے، حرام ہے وہ بڑی غلطیاں. لحن جلی. تو لحن جلی میں سب سے پہلی غلطی ہم کیا کرتے ہیں، پہلی غلطی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. پہلی غلطی 4 قسم کی غلطیاں ہیں. مثلا حرف کو حرف سے بدل دیا. جیسا سب سے پہلے والے لیکچر میں بھی آئی تھنک میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ الحمدللہ ہا والے اس ہا کو اس ہا سے بدل دیا تو یہ لحن جلی ہو گیا، بڑی غلطی ہو گئی جس سے کیا حرام ہے جو غلطی. الحمد الحمد پڑھ دیا تو یہ غلط ہو گیا. اسی طرح اگر ہم نے موٹا قاف قل اعوذ کی جگہ ہم نے پڑھ دیا پتلا قاف قل اعوذ، تو مطلب کیا ہے اس کا، قل کہہ دو اور قل کھاؤ. کھاؤ میں پناہ مانگتی ہوں، کھاؤ کہہ دو، او سوری کہہ دو میں پناہ مانگتی ہوں. تو اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے جو کہ ہم ایسے ہم جو ہیں جو نہیں جن کو پتا تجوید کا وہ اتنی آرام سے وہی غلطیاں کر دیتے کیونکہ انہیں علم نہیں ہے. ان کے لیے تو معافی ہے، لیکن جن کو علم ہو گیا کہ تجوید سے ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے اور یہ ہم پر واجب ہے، یعنی ہم نے فرض ہے ہم پر قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا. دوسرا کہ حرکت کو حرکت سے بدل دیا جائے. جیسے کہ انعامتا لکھا ہے تو پڑھ دیا انعامتا، نون پہ پیش لگا دیا، حرکت کو حرکت سے بدل دیا. تو یہ بھی سب سے بہت بڑی غلطی ہے. انعامتا لکھا ہے تو پڑھ دیا انعامتو، کتنی بڑی غلطی ہے یہ لحن جلی. دوسری کیا ہے، تیسری کیا ہے، حرف کو گھٹا دیا بڑھا دیا، یعنی حرف کو چھوٹا بڑا تھوڑا گھٹا دیا یا بڑھا دیا. جیسے لم یولد ہے تو کیا پڑھ دیا لم یلد، سوری لم یلد ہے یعنی کہ اس کو لمبا نہیں کرنا تو ہم نے کیا پڑھ دیا، اگر لم یلد پڑھ دیا تو وہ کیا ہو گیا لحن جلی. لم یلد لفظ کو بڑھا دیا ہو گئی یہ لحن جلی. اسی طرح اگر لم یولد، یو واو مدہ ہے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے اور ہم نے کیسے پڑھ دیا اس کو کم کر کے لم یولد، لم یولد پڑھ دیا تو یہ رانگ ہو گیا، یہ لحن جلی ہے. اسی طرح چوتھی جو غلطی ہے ساکن کو متحرک کر دیا یا متحرک کو ساکن کر دیا. مطلب کیا، ساکن کا مطلب پتہ ہے آپ کو، جزم ہے جو پر اس طرح سے سائن ہوتا ہے، اس ساکن کی جگہ ہم نے متحرک ہوتا ہے حرکت، زیادہ حرکت والا حرف.
جی ہاں، یہ آپ نے سب نوٹس میں مینشن کرنا ہے اپنے. ساکن کو متحرک کر دیا اور متحرک کو ساکن کر دیا، مطلب جو حرکت والا جیسے زبر ہے تو اس کے اوپر ہم نے ساکن پڑھ دیا، یا ساکن ہے تو اس کو ہم نے زیر زبر میں بدل دیا، جیسے کہ جعلنا کو پڑھ دیا کو جعلنا پڑھ دیا، جعلنا کو جعلنا پڑھ دیا. لام کے اوپر کیونکہ ساکن تھا اور اس کو کیا غلطی میں بدل دیا، متحرک میں لے آئے، لام پر زبر کر دیا تو یہ لحن جلی ہو گیا. اسی طرح اگر جعلنا ہے تو اس کو جعلنا پڑھ دیا، متحرک کو ساکن کر دیا تو یہ بھی لحن جلی ہو گیا، جو کہ حرام ہے. یہ والی غلطیاں ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کرنی انشاءاللہ، چاہے غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، قرآن پاک میں غلطی کرنا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو لحن جلی یہ اتنی بڑی بڑی یہ والی واضح غلطیاں ہیں، ان کو لحن جلی کہا جاتا ہے. اسی طرح ہے دوسری غلطی، لحن جلی حرام غلطی ہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا، خواہ معنی بگڑے یا نہ بگڑے، چاہے معنی بگڑے اس کے یا نہ بگڑے، پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک ہی حکم ہے. یعنی اگر ہم کسی کا سن رہے ہیں کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بتائیں، اس میں ہم ہچکچائیں نہیں، بلکہ ہم اس کو گائیڈ کریں کہ آپ غلط تھوڑا سا پڑھیں، اس کو پیار سے گائیڈ کریں کہ آپ اس کو کہیں کہ اچھا اگر میں اس طرح پڑھ رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں نا. اس طرح آپ ان کو گائیڈ کریں، آپ ان کا مذاق بھی نہ اڑائیں اور یہ بھی نہ کریں، آپ ان کو گائیڈ کریں. یہ لحن جلی حرام غلطی ہے. جو لحن خفی کیا ہے، معمولی غلطیاں، چھوٹی غلطیاں جن کو کہا جاتا ہے. یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب صفات عارضہ میں غلطی کی جائے، مثلا مفتوح را کو پر پڑھنا تھا مگر باریک پڑھ دیا، یعنی لحن خفی. اور صفات عارضہ کیا ہے، ایک ہوتی ہے صفات لازمہ، ایک ہوتی ہے صفات عارضہ. صفات عارضہ جو ہے وہ اس میں اگر غلطی کی جائے، مثلا کیا، را کے اوپر زبر تھا تو اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو پر پڑھنا تھا، تو ہم نے اس کو پر نہیں پڑھا اور ہم نے اس کو باریک پڑھ دیا، تو یہ کون سی غلطی ہے، چھوٹی غلطی، معمولی غلطی، لیکن ہم نے یہ غلطی بھی نہیں کرنی، لحن خفی میں آتی ہے. یا ادغام قلب اور اخفا میں غنہ کرنا تھا اور نہیں کیا. ادغام قلب اور اخفا کس میں آتے ہیں، صفات عارضہ میں آتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے آگے. اور غنہ کرنا تھا اور نہیں کیا تو یہ کس میں آ گیا، لحن خفی میں آ گیا، چھوٹی معمولی غلطی میں آ گیا. ہمیں زیادہ سے زیادہ غور کرنا ہے کہ لحن جلی ہم سے نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی غور کرنا ہے، لیکن لحن جلی میں بہت زیادہ غور کرنا ہے. اور یہ معمولی غلطی ہے مگر اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح آگے تھے صفات حروف. حروف کی صحیح ادائیگی اور ایک حرف کو دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز کرنے کے لیے، یعنی خوبصورت کرنے کے لیے، بہترین پڑھنے کے لیے، مخارج کی طرح حروف کی کچھ صفات بھی ہیں. صفات صفت کی جمع ہے، یعنی صفت کیا ہوتا ہے، کوالٹی، کسی حرف کی کوالٹی. جی پوچھیں کیا کوشچن ہے، چیٹ میں پوچھ لیں. کسی بھی صفت کی کوالٹی کو، کسی بھی چیز کی کوالٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم صفت کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی کوالٹی ہے. تو قرآن پاک کو بھی ہم نے تجوید سیکھی، سوری مخارج سیکھے، اب ہمیں مخارج آ گئے، اب ہم نے اس کی کوالٹیز دیکھنی کہ اس کو اور مزید کتنا اچھا اس کو ہم کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوالٹی کیا کیا. قلب کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ مریم وہ ہم آگے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، پوری ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے. تعریف کیا ہے صفت کی، صفت یا کیفیت، جن کیفیتوں سے حرف ادا ہوتے ہیں ان کو صفات کہا جاتا ہے. یعنی صفات میں آتا ہے کس کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو پتلا پڑھنا ہے، کس کو کس طرح سے خوبصورتی اس کی اور آئے گی. اچھا، اس کے آگے بھی صفات کی دو قسمیں ہیں. صفات لازمہ جو کہ بہت زیادہ جو ہے اس پہ غور کرنا ہے، پیچھے ہم نے دیکھا صفات لازمہ اور کیا ہے صفات عارضہ. صفات لازمہ کے بھی آگے دو پوائنٹ ہیں، دو صفات ہیں. صفات لازمہ کیا ہے، وہ صفت
جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے اگر وہ صفت ہم ادا نہ کریں تو حرف نہ رہے گا یعنی ناقص ہو جائے گا. یعنی کہ اگر جو صفات ہم آگے پڑھیں گے صفات لازمہ متضاد اور یہ صفات لازمہ غیر متضاد، اگر ہم یہ حرف میں صفات ہم نہیں ڈالیں گے، ہم نہیں وہ حرف میں صفات پائی جائیں گی تو وہ حرف کیا ہو جائے گا، صحیح ہم نہیں ادا کر سکتے، وہ حرف نہیں رہے گا بلکہ وہ ناقص ہو جائے گا، یعنی ہم غلط پڑھ دیں گے، ناقص ہو جائے گا. آگے کیا اس کی صفات کی دو قسمیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ. متضادہ وہ ہوتا ہے کہ یہ جو 10 صفات ہیں جو ایک دوسرے کے آپس میں اپوزٹ ہیں، یعنی ایک اگر جس کو ایک کو موٹا پڑھنا ہے تو دوسرے کو پتلا پڑھنا ہے، وہ ہم آگے پوری ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں سیکھیں گے صفات لازمہ متضادہ کا اور صفات لازمہ غیر متضادہ کا. اچھا، صفات عارضہ کیا ہے؟ وہ صفت جو حرف میں بھی ہو، حرف میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اگر وہ صفت نہ پائی جائے تو حرف تو وہی رہے گا مگر اس کی حسن و زینت نہ رہے گی. صفات لازمہ میں کیا تھا کہ اگر یہ حرف میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں، یہ ان کا کمپیریزن آپ نے کرنا ہے، ڈفرینشیٹ آپ نے ان کو ڈفرینشیٹ میں لکھنا ہے. کس طرح سے کہ صفات لازمہ ایک کالم میں، صفات عارضہ دوسرے کالم میں. وہ صفت جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے وہ صفات لازمہ ہے، صفات عارضہ وہ ہے جو کبھی کبھی حرف میں پائی جائے. اور صفات لازمہ اگر وہ صفت ادا نہ کریں تو حرف نہ رہے گا بلکہ ناقص ہو جائے گا، اور صفات عارضہ اگر وہ صفت نہ پائی جائے تو حرف تو وہی رہے گا لیکن اس کے اندر حسن و زینت نہ رہے گی. مثلا تا، جیسے دیکھو یہ تا اور تا دونوں ایک آواز سے نکلتے ہیں لیکن کیا ہے اس کی صفت کیا ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا، تو موٹا پڑا جائے گا ان دونوں کو. یہ ان کی اگر ہم اس میں یہ موٹا نہ کرے تو اس پہ حسن نہ رہے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے، اتنا آج کے لیے اتنا آپ نے یاد کرنا ہے، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور یہ جو لحن جلی ہے اور لحن خفی کیا کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کو لکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے تاکہ آپ آگے کہیں بتائیں تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے. آگے ہم انشاءاللہ صفات حروف پڑھیں گے، ان کے کمپیریزن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو اور مزہ آئے گا. جی بالکل، آپ نے مجھے اپنی اسائنمنٹ سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک آپ کو جو سمجھ نہ آئے تو پوچھیں جلدی سے، کچھ نہ سمجھ آئی ہو. بس وہ یہ کویشچن تھا کہ آپ کو مطلب یہ اسائنمنٹ ہے نا تو اس میں ہم یہ سب مینشن کریں گے کہ لانے جلی یہ سب مینشن ہونا ہے. ہاں جی، آپ نے لکھنے ہے نا، نوٹ ڈاؤن کرنے اپنی کاپی میں. اوکے ہاں جی. اوکے. اور کسی کا کوئی کوشچن؟ اور آپ سب نے اپنی آپ لوگ وہاں بھی فیڈ بیک دے رہے ہیں اس پوسٹ پر؟ جی مس. آپ نے اس ویڈیو کے، آپ نے اس ریکارڈنگ کے نیچے بھی آپ نے فیڈ بیک دینا ہوتا ہے اور آپ نے فیس بک کے گروپ میں جو پوسٹ ہے پن ہوئی ہوئی ہے اس میں بھی آپ نے فیڈ بیک دینا ہوتا ہے. آپ کا فیڈ بیک بہت زیادہ لازمی ہے. ٹھیک ہے، یہ لازمی کیا کریں، اپنی اٹینڈنس بھی وہاں بھی مارک کیا کریں اور ویڈیو کے نیچے بھی مارک کیا کریں. ٹھیک ہے، آپ اور کوئی کوشچن کسی کا؟ نو کوشچن؟ نہیں، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے بس. اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے بس. ٹھیک ہے، اوکے جی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو کورسز کرنا چاہ رہے ہوں وہ آپ ضرور کانٹیکٹ کریں، اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.